آئیے موضوع منتخب صدیق اور عتیق کون، فرمان مصطفیٰ و نظریہ صحابہ، دوسری قسط پر کچھ روشنی ڈالی جائے۔ اس سے پہلے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں بڑی عقیدت کے ساتھ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے پڑھیں بآواز بلند صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عتیق ہیں اور اس کے اسباب کیا ہیں، اس پر روشنی ڈالی گئی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو صدیق کہا جاتا ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیا صدیق بعد کے لوگوں نے ابو بکر صدیق کو کہا ہے؟ آیا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صدیق کہا ہے؟ صحابہ نے صدیق مانا ہے؟ خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آیا ہے؟ اس پر روشنی ڈالیں۔ ایک بار اور جھم کر درود پاک پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پہلے قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ سورہ حدید کے اندر ارشاد فرماتا ہے والذین آمنوا باللہ ورسلہ، وہ جو اللہ پر ایمان لائے اور اس کے پیغمبروں پہ ایمان لائے۔ ہمارا ایمان سارے پیغمبروں پر ہے۔ یہ اور بات ہے کہ کلمہ ہم اپنے آقا کا پڑھتے ہیں، ہم سارے پیغمبر پر ایمان رکھتے ہیں، ادب سارے پیغمبروں کا کرتے ہیں، کیونکہ سب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑے مقرب ہیں، بڑے معظم ہیں، سارے پیغمبروں کا ادب کرتے ہیں۔ لیکن کلمہ ہم اپنے مصطفیٰ کریم کا پڑھتے ہیں، جن کی شان ورفع بعضهم درجات، رب فرماتا ہے یہ پیغمبر ہیں، ان میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ کسی کو ہم کلامی عطا فرمائی تو کسی کو روح قدس کے ذریعے سے مدد دی، اور کوئی وہ ہے جسے ہم نے درجہ بلند فرما دیا ہے۔ جس کو درجہ بلند فرمایا گیا وہ ہمارا نبی ہے۔ ہمارے اعلیٰ فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی۔ ظاہر سی بات ہے جو پیغمبر اعلیٰ ہے تو اس کے دوست بھی اعلیٰ ہیں۔ اعلیٰ آدمی کے دوست بھی بڑے اعلیٰ ہوتے اور گھٹیا آدمی کے دوست بھی گھٹیا ہوتے۔ تو میرا پیغمبر بڑا اعلیٰ تو دوست بھی اعلیٰ ہے، اتنا اعلیٰ کہ رب فرماتا ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ۔ رب قرآن میں فرماتا ہے لوگوں کے دلوں میں کینے ہوتے، بغض ہوتے، حسد اور جلل غیبت کی بہت ساری شکایتیں ہوتی ہیں، بلفظ دیگر بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے اپنے محبوب کے ساتھیوں کے دلوں سے سارے کینے کو دور فرما دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے سارے کینے کو نکال دیا۔ رب کہتا ہے کینے کو نکال دیا تو اے اللہ تو نے جب کینہ نکالا تو دل میں کیا بسایا؟ تو یہی جواب آئے گا دل میں مصطفیٰ کی محبت، دل کو مصطفیٰ کی محبت کا مدینہ بنا دیا ہے۔ کینہ نکال کر آقا کی محبت کا مدینہ، اسی لیے کہتے ہیں جس کے دل میں محبت رسول ہے وہاں کینہ نہیں ہو سکتا ہے، وہاں کینہ نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ محبت رسول کا مدینہ ہے۔ ابو بکر صدیق، تو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور پیغمبروں پر، اولئک ہم الصدیقون، وہی لوگ صدیق ہیں، وہی لوگ صدیق ہیں، والشہداء اور شہید ہیں۔ کوئی مانے نہ مانے، رب فرماتا ہے عند ربہم، کوئی مانے نہ مانے یہ صدیق ہے، شہید ہیں۔ کس کی بارگاہ میں؟ اللہ کی بارگاہ میں۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ کا صدیق اور شہید کہتا ہے۔ اب آؤ ذرا دیکھیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا فرمان کیا ہے، صدیق کسے کہا جاتا ہے؟ تو تفسیر روح المعانی کے اندر اور در منصور کے اندر ایک روایت موجود ہے جس کے راوی ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے آ رہے تھے، وہ ابو درداء کہ سفر سے آ رہے ہیں، ابو درداء صدیق اکبر کے آگے آگے چل رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، فرمایا اے ابو درداء پیچھے چلو، تم کس کے آگے چل رہے ہو؟ یہ میرا صدیق ہے جس کے آگے تم چل رہے ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے آگے چلنے کو پسند نہیں فرمایا۔ کوئی اگر آگے چلے تو آقا کو یہ پسند نہیں ہے۔ ذرا سوچو صدیق کا مقام کتنا بلند و بالا۔
حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم ارشاد فرماتے اے صدیق تم کو کون پیچھے کر سکتا ہے؟ تم کو تو آگے کرنے والا میرا نبی ہے، تم کو بڑھانے والا میرا نبی ہے، جس کو اللہ کے رسول بڑھائے اس کو کون گھٹائے؟ اللہ کے رسول جسے چاہے بلندی عطا فرمائے۔ حضرت علی فرماتے کون تم کو پیچھے کر سکتا ہے؟ تم کو تو اللہ کے نبی نے آگے کر دیا۔ تو ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے حضور نے فرمایا، روح المعانی 14واں حصہ صفحہ 183 کی حدیث پاک ایسے در منصور کے اندر اسی آیت کریمہ کے تحت ہے کہ حضور نے فرمایا من فر بدینہ من ارض الی ارض مخافۃ الفتنہ علی نفسہ و دینہ، جو بندہ ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ اپنے دین کے ساتھ جاتا ہے، کبھی کبھی حالات ایسے بن جاتے ہیں کہ ایک جگہ رہو تو دین پہ حملہ ہوگا، دین چھینا جائے گا، لوگ مجبور کریں گے کہ مرتد ہو جاؤ، اسلام سے پھر جاؤ، یہی ہوتا ہے، لوگ گستاخیاں سکھانے کی کوشش کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ اس کے دل میں آقا علیہ السلام کی محبت کا جو سونا رکھا ہوا چھین لیا جائے۔ تو ایسے موقع پر اگر کوئی بندہ ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ چلا جائے، فتنے سے بچتے ہوئے اپنے آپ کو فتنے سے بچائے، اپنے دین کو فتنے سے بچائے، آقا فرماتے کتب اللہ صدیقہ، جیسے ہی وہ اپنے گھر بار سب کچھ چھوڑ کر کے ایک شہر یا ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے، رب کی بارگاہ میں اسے صدیق لکھ دیا جاتا ہے، رب کی بارگاہ میں صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ وَإِذَا مَاتَ، اور جب اس کا انتقال ہوتا ہے، کتب اللہ شہیدا، اللہ تعالیٰ اس کو مرتبہ شہادت عطا فرماتا ہے۔ اب ذرا دیکھو اس کسوٹی پر حضرت عثمان غنی نے ایک نہیں دو ہجرتیں کی ہیں، ارے زور سے بولو نا یار، دو ہجرتیں کی ہیں، آقا کی شہزادی نے دو ہجرتیں کی ہیں، حضرت رقیہ نے، حضرت جعفر نے دو ہجرتیں کی ہیں، ابو بکر صدیق نے بھی 2 ہجرت کی ہیں، ایک ہجرت مدینے کی طرف، دوسری ہجرت حبشہ کی طرف کر ہی رہے تھے کہ ابن دغینہ نے روکا تھا، بتا چکا ہے ابن دغینہ روکتا ہے، کہتا کہاں جا رہے ہو؟ ابو بکر صدیق نے کہا یہاں پہ میرے دین پر عمل کرنے سے مجھے روکا جا رہا، میں نہیں رہوں گا یہاں پر، میں جا رہا ہوں حبشہ کی طرف۔ ابن دغینہ نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ تم جیسا سردار چلا جائے گا پھر مکے میں کون رہے گا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر اشراف مکہ کے پاس پہنچا اور کہا میں ضمانت دیتا ہوں ابو بکر کچھ ایسی ویسی بات نہیں کریں گے۔ تو کہتے ہیں ٹھیک ہے ابو بکر رہیں گے لیکن باہر عبادت نہیں کریں گے، نماز باہر نہیں پڑھیں گے، قرآن باہر نہیں پڑھیں گے۔ ابن دغینہ نے کہا میں گارنٹی لیتا ہوں، میں ضمانت دیتا ہوں، میں ضامن ہوں۔ ابو بکر صدیق آئے، کچھ دنوں تک گھر کے اندر پڑھتے رہے، لیکن اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا ہے۔ اسلام ہمیشہ غالب ہوتا ہے، اور جو اسلام کے حقیقی معنی پہ عمل کرتا ہے، روح ایمان پر عمل کرتا ہے، اللہ اس کو مغلوب نہیں فرماتا، ہمیشہ غالب فرما دیتا ہے، بلندی اسے اللہ عطا فرماتا ہے۔ ابو بکر صدیق گھر کے اندر عبادت کرتے رہے، لیکن کب تک؟ باہر نکل پڑے، چبوترے پہ آپ نے اپنی عبادت گاہ بنا لی، گھر کے باہر چبوترے پہ پیتری پہ عبادت گاہ بنائی، عبادت گاہ، نماز پڑھتے روتے خوب اللہ تعالیٰ کے خوف سے، خوب روتے، لوگ جمع ہو جاتے یہ کیا ہو رہا ہے، نماز سے فارغ ہو کے قرآن کی تلاوت کرتے، خوب روتے، وہ قرآن جو قرآن خوانی کے لیے خالی پڑھا جائے، ابو بکر پڑھے تو لوگ ایمان لے کے آ جاتے ہیں، آقا پڑھے تو لوگ اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ اسی قرآن کی بدولت تو عمر بھی ایمان لا رہے ہیں، اسی قرآن کی بدولت، خالی سنا ہے جو قرآن کو صحیح سے سن لیتا ہے وہ آقا کا سچا عاشق ہو جاتا ہے۔ ابو بکر باہر آ گئے، فتنہ، لوگوں کو لگا فتنہ پھیلا رہے ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے، اچھا کام کرتا ہے تو لوگوں کو لگتا ہے فتنہ پھیلا رہے ہیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں بولنے والا کرنے والا دیکھو کہاں سے کر رہا ہے، اگر وہ شریعت سے کام کر رہا ہے، شریعت کے مطابق چل رہا ہے تو دنیا فتنے باز کہتی رہے، اس لیے کہ شریعت پر چلنے والے ابو بکر کو بھی فتنے باز کہا تھا کفار مکہ نے، ابو بکر کو بھی کہا فتنہ پھیل رہا ہے۔ ابن دغینہ کو بلایا، کیا بات ہے، تم نے گارنٹی لی تھی نا، کرو اندر ابو بکر کو، اندر کرو، قرآن اندر پڑھیں گے، نماز اندر پڑھیں گے۔ ابن دغینہ ابو بکر کے پاس آتا ہے، اندر پڑھیے ورنہ میں اپنی گارنٹی ختم کر دوں گا۔ ابو بکر نے کہا نماز تو یہی ہوگی، قرآن تو یہی پڑھا جائے گا، نماز تو یہی ہوگی، قرآن یہی پڑھا جائے گا۔ ان لوگوں کو دیکھو کرونا کا بہانہ ملا، مسجدوں کو چھوڑ دیا۔ ابو بکر صدیق، نماز تو یہی ہوگی،
یہیں پہ قرآن پڑھا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو عبادت کرنے کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اس سے بڑی خوش نصیبی مومن کی کیا ہو سکتی ہے کہ سجدے میں سر ہو اور اس کے بدن سے روح نکل رہی ہو۔ اس سے بڑی نصیبے کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ ابو بکر نے کہا یہی پڑھیں گے ہم۔ جب کہا یہی پڑھیں گے تو ابن دغینہ نے کہا میں اپنی گارنٹی ختم۔ کہا تو تیری اپنی گارنٹی اپنے پاس رکھ، ابو بکر کے لیے اللہ اس کے رسول کی گارنٹی ہی کافی ہے، اللہ اس کے رسول کی گارنٹی ہی کافی ہے۔ جو ابو بکر نے ہجرت کا وہ موقع، جب ہجرت مدینہ سے مدینہ جانے لگے، اجازت مانگی، آقا نے روک لیا، آقا نے روک لیا۔ لوگ اپنے حساب سے ہجرت کر رہے ہیں، اور ہجرت کے جب بھی باری آئے گی تو دو صحابہ کو پوری زندگی یاد رکھا جائے گا، کیونکہ دونوں نے قربانی بڑی زبردست دی ہے۔ جب باری آئے گی آغاز کی تو یاد کیا جائے گا حضرت علی کو۔ حضور نے بستر میں لٹایا حضرت علی کو، چاروں طرف سے کفار نے گھیر رکھا تھا، حضور نے حضرت علی کو لٹایا۔ اور دوسرے صحابی کی جب بات کی جائے گی تو وہ ابو بکر صدیق ہے کہ غار ثور میں انہوں نے اپنی جان کی بازی لگائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہا اجازت، آقا نے فرمایا رک جاؤ۔ حدیث پاک میں آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جبرائیل میرے پاس آئے، میں نے جبرائیل سے کہا جبرائیل رب کا کیا حکم ہے، میں ہجرت کرنے میں اپنا ساتھی کس کو بناؤں؟ جبرائیل نے کہا سرکار اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر کا آپ کا جوڑی دار اور ساتھی بنا دیا ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کی، صدیق لکھ دیے گئے، صدیق لکھ دیے گئے۔ ایک دوسری حدیث پاک میں آیا ہم بھی ابو بکر کے غلام ہو سکتے ہیں، صدیق اکبر کے غلام ہو سکتے ہیں۔ ایک حدیث سنے، بڑی پیاری حدیث پاک، ایک بار جھوم کر بول دے یار۔ در منصور کے حدیث پاک عمرو بن مرہ جوہانی بیان فرماتے ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے، اور آنے کے بعد صحابی پوچھتے ہیں کیا ہم لوگ تو دعا تعویذ پیر کے پاس پوچھتے ہیں، تو دعا تعویذ چاہیے، دعا چاہیے، یہ چاہیے وہ چاہیے۔ صحابہ کرام دنیا سنوارنے کی بات نہیں کرتے ہیں، اگر بات کرتے ہیں تو آخرت سنوارنے کی بات کر رہے ہیں۔ معلوم ہے دنیا چند سالہ ہے، آخرت ہمیشہ رہنے والی چیز ہے۔ تو عمرو ابن مرہ جوہانی بیان فرماتے ایک صحابی آئے، اور آنے کے بعد حضور کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ ارأیت ان شہدت ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ وصلیت الصلوات الخمس وادیت الزکاة وصمت رمضان وقمت فممن انا۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں، اور آپ اللہ کے رسول ہیں، اور 5 ٹائم کی نماز بھی پڑھتا ہوں، زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، رمضان کا موقع آتا ہے روزہ بھی رکھتا ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں، تو مرنے کے بعد میں کس کے ساتھ رہوں گا؟ مرنے کے بعد کس کے ساتھ رہوں گا؟ آقا کا جملہ بڑا پیارا، حضور ارشاد فرماتے سنو من الصدیقین والشہداء، ارے تب جب تم یہ کام کرتے ہو اخلاص کے ساتھ تمہارا انتقال ہوگا، اللہ تعالیٰ تمہارا حشر صدیقین اور شہداء کے ساتھ فرمائے گا، صدیقین اور شہداء کے ساتھ فرمائے گا۔ کتنی بڑی بات ہے پیارے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدیق بننے کا فارمولہ بڑا پیارا عطا فرمایا ہے۔ آپ بھی صدیق ہو سکتے ہیں لیکن صدیق اکبر نہیں ہو سکتے۔ صدیق اکبر تو خالی ایک ہے جسے مصطفیٰ نے صدیق اکبر کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے جسے صدیق بنایا ہے۔ اب آؤ ذرا دیکھیں صدیق اکبر کی کیا شان ہے۔ صدیق کو صدیق کیوں کہا جاتا ہے؟ صدیق کا ایک معنی بہت زیادہ سچ بولنے والا، بہت زیادہ سچ بولنے والا۔ تو صدیق اکبر سے زیادہ سارے صحابہ راستگو ہیں، سب صحابہ سچ بولنے والے ہیں۔ صدیق کو اسی لیے صدیق کہا جاتا ہے، بولتے ہیں سچ۔ تفسیر نعیمی کے اندر آیا ایک غزوے سے آپ واپس آ رہے تھے، خاتون آئی، اس کا بچہ غزوے میں شہید ہو چکا، آ کر کے وہ خاتون کہتی میرا بیٹا کہاں ہے؟ ابو بکر کی زبان سے نکل گیا تیرا بیٹا میرے پیچھے آ رہا ہے، تیرا بیٹا میرے پیچھے آ رہا ہے، شہید ہو چکا تھا۔ لیکن صدیق نے کہا ہے نا، صدیق نے کہا ہے، وہ صحابی نے کہا جو انبیاء کے بعد سب سے افضل ہے، وہ صحابی نے کہا جو انبیاء کے بعد سب سے افضل ہے۔ سوچے ادنا سے صحابی کے برابر ان کے مقام کو کوئی غوث، کوئی قطب، کوئی ابدال نہیں پہنچ سکتا۔ میرا غوث تو مردے کو بول کے زندہ کرتا ہے،
جب غوث کی یہ شان ہے تو سوچو صحابی رسول کا مقام کیا ہوگا۔ صدیق اکبر نے کہا تیرا بیٹا پیچھے آ رہا ہے، چنانچہ اس خاتون کو بل نے موڑ کر دیکھا، کیا کہتی ہے؟ صدیق تمہارا شکر ہے میرا بیٹا تمہارے پیچھے ہی آ رہا تھا۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے، اسی لیے اعلیٰ فرماتے ہیں سایہ مصطفیٰ مایہ استفاء، ناز عز و خلافت پہ لاکھوں سلام، ناز عز و خلافت پہ لاکھوں سلام۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کہ ایمان لانے کی پہلے ایک بات بتا دوں، ایمان لانے کی 3 روایتیں ملتی ہیں۔ کتنی طرح کی روایتیں ملتی ہیں؟ 3۔ ایک روایت یہاں پہ سنا دیتا ہوں، 3 روایتوں میں سے ایک سنا دی میں نے کہ ملک شام گئے، خواب دیکھا تو خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے راہب کے پاس پہنچے، کہا کیا خواب ہے؟ راہب کو خواب بتایا، راہب نے بتایا کہاں کے رہنے والے کا؟ مکہ کا رہنے والا۔ کہا کون سا قبیلہ کا؟ یہ قبیلہ ہے۔ کہا ٹینشن مت لو، تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تمہارے یہاں اللہ کے نبی جلوہ گر ہوں گے، تم ایمان لاؤ گے اور ان کے خلیفہ بنو گے۔ خواب میں بتا دیا، جیسے ہی ابو بکر آئے، آنے کے بعد سنا حضور نے اعلان کر دیا، فوراً حاضر آ گئے اور آ کے کیا کہتے ہیں؟ مد دلیل علامات تدعی، آپ کے دعوے رسالت کی کیا دلیل ہے؟ آقا نے فرمایا صدیق وہ خواب جو تم نے ملک شام میں دیکھا تھا وہی میرے نبی ہونے کی دلیل ہے، وہی میرے نبی ہونے کی دلیل۔ آقا نے خواب پر جو ہے، آقا علیہ السلام نے خواب کو بھی دیکھ لیا، کیا صدیق خواب دیکھ رہا ہے؟ امت کیا خواب دیکھتی ہے؟ سرکار دیکھتے ہیں، یہ اور بات ہے کہ امت نہیں دیکھ پاتی ہے، امت نہیں سمجھ پاتی ہے۔ ایک دوسری روایت، وہی یمن گئے آپ نے خواب دیکھا، ایک بزرگ تھے جو قبیلہ بنو ازد سے ان کا تعلق تھا، حضرت زماد ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے سے ان کا تعلق تھا۔ ابو بکر صدیق نے خواب دیکھا، خواب دیکھنے کے بعد پہنچے ان کے پاس پوچھنے کے لیے میرے خواب کی کیا تعبیر ہے؟ ہمارے یہاں بھی نرالے خواب دیکھے جاتے ہیں، اور صحابی خواب دیکھتے ہیں تو آقا کے یار ہونے اور دوست ہونے کا خواب دیکھ رہے۔ ابو بکر صدیق نے خواب پوچھا، بتایا یہ خواب ہے میرا، تو اس ازدی بزرگ نے کہا اس خواب کا مطلب یہ ہوتا ہے، پہلے آپ یہ بتاؤ کیا حرم کے رہنے والے ہو؟ کہا حرم کا رہنے والا ہوں۔ کہا قبیلہ قریش سے تعلق ہے؟ کہا ہاں۔ تو کہا تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تمہارے یہاں اللہ کے نبی جلوہ گر ہوں گے۔ زور سے بولو یار، معمولی بات ہے کہ آقا جلوہ گر ہوں گے، سب کو خبر ہے، سب کو خبر اللہ کے نبی جلوہ گر ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا اللہ کے نبی جلوہ گر ہوں گے، تم ایمان لاؤ گے اور ایمان لانے کے بعد تم ان کے پہلے خلیفہ بنو گے۔ ابو بکر صدیق جیسے ہی آئے، آقا علیہ السلام ان کے پاس آئے، کلام شروع ہوا، آقا علیہ السلام نے بات مکمل کی، ابو بکر نے ہاتھ میں ہاتھ رکھا اور کلمہ پڑھ کے مشرف اسلام ہو گئے۔ یہ دوسری روایت۔ اب تیسری روایت سنیں یہاں پر، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی، چونکہ یہ حدیث ہمارے موضوع سے متعلق ہے کہ ابو بکر صدیق ہے۔ ابو بکر حضرت عثمان غنی واحد ہیں وہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اسلام لانے سے پہلے بھی شراب کی نحوستوں سے محفوظ رکھا تھا۔ خود ابو بکر سے لوگوں نے پوچھا ہے ابو بکر کہ آپ نے شراب کبھی پی؟ آپ نے ارشاد فرمایا میں اپنے اخلاق کو گرانا نہیں چاہتا، اپنے گھر والوں پہ غلط جملے نہیں بولنا چاہتا، کیونکہ جو شراب پیتا ہے وہ اخلاق میں گرا ہوا ہوتا ہے، اس کی زبان بھی خراب ہوتی ہے، یہ شراب کا معاملہ ہوتا ہے۔ ابو بکر صدیق پہلے ہی اس سے نفرت کیا کرتے تھے۔ ایک بات اور بتا دیں، حضور کے دور میں ایک روایت میں آیا تھا 2 مفتی تھے، ایک روایت میں آیا 4 مفتی تھے۔ تاریخ الخلفاء کے اندر آیا کہ 4 لوگ فتویٰ دیا کرتے تھے حضور کی موجودگی میں۔ ابن عساکر اور اسد الخابہ کے اندر آیا کہ 2 لوگ فتویٰ دیا کرتے تھے حضور کی موجودگی میں۔ کون سے 2 ہیں جو فتوے دیتے تھے؟ تو وہ ہیں جن کو شیخین ابو بکر و عمر کہا جاتا ہے۔ اور اگر آپ کہیں گے 4 تاریخ الخلفاء میں علامہ جلال الدین سیوطی نے 4 کا نام لیا، کون سے 4؟ تو کہا وہاں نام بھی بتا دیا، کون ہے 4؟ کہا ابو بکر و عمر اور عثمان و علی، یہ 4 خلفاء آقا کی موجودگی میں فتویٰ دیا کرتے تھے۔ خود ایک موقع پر ترمذی شریف کی حدیث سے پاک کے خاتون حضور کی بارگاہ میں آئی اور آنے کے بعد اس نے کچھ مانگا، آقا نے فرمایا کہ لے لینا۔ اس نے کہا اگر میں نے آپ کو نہیں پایا تب کس سے لوں؟ آقا نے فرمایا کیا گھبراتی، ابو بکر کے پاس جانا، میرا نام بولنا اور لے لینا۔ ابو بکر کے پاس جانا، میرا نام بولنا، لے لینا، یہ آقا علیہ السلام نے عظمتیں عطا فرمائی۔ تو یہ تیسری روایت ایمان لانے کی، تاریخ ابن عساکر 30واں حصہ صفحہ 50۔
راویہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. حضور نے ان سے کم عمر میں شادی اسی لیے کی تاکہ حدیثوں کی روایت زیادہ ہو جائے. بہت سلو بولے یار, آج چھٹی میں سست ہے لگ رہا ہے. اگر سست نہیں تو ایک بار اور بول رہے یار. یہ سست, سبحان اللہ بولو, شیطان بھاگے گا. سستی بھاگتی ہے. ذکر کے موقع پہ اگر سستی آئے تو یہ شیطان کی طرف سے, اور جنگ کے موقع پر جب کفار سے جنگ ہو رہی ہو وہاں پر اگر سستی آئے تو یہ رحمان کی طرف سے ہے. 313 صحابی مقابلے کے لیے اتلے. حضرت عبداللہ ابن عباس بیان فرماتے ہیں تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کے ان کے اوپر نیند طاری ہو رہی تھی. آقا علیہ السلام نے صحابہ نے پوچھا کیوں نیند آ رہی ہے؟ حضور نے فرمایا جنگ کے موقع پہ نیند آئے تو یہ خدا کی طرف سے ہے, کیونکہ خدا فرشتوں کے ذریعے سے تمہاری مدد فرمانا چاہتا ہے. تو ایسے موقع پر جی تو ماں عائشہ صدیقہ بیان فرماتی ہے خرج ابو بکر صدیق, سبحان اللہ, ابو بکر صدیق نکلے. کون نکلا؟ ابو بکر. اچھا ابو بکر کا معنی ہی سمجھ لو. آج ابو بکر کا معنی ہی سمجھو. پہلے ابو معنی ہوتا ہے باپ, لیکن یہاں معنی ہے والا. جیسے ابو ہریرہ بلی والا, بلی والا. ابو بکر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جو دن کا ایک دم پہلا حصہ ہوتا ہے اس کو بکرا کہتے ہیں. عربی میں کیا کہتے ہیں؟ بکرا. جس لڑکی کی پہلی بار شادی ہو رہی اس کو بولتے ہیں باکرہ. مطلب لفظ بکر میں اولیت ہے. اگر سمجھے ہو تو بول رہے یار, نہیں سمجھے شاید. آقا علیہ السلام کی موجودگی میں ابو بکر کو ابو بکر کہا جا رہا ہے کیونکہ بکر مانے ہوتا ہے اول. بکر مانے ہوتا ہے اول. تو آقا علیہ السلام کی موجودگی میں ابو بکر کہا گیا. مطلب یہ کنیت ہی بتا رہے ہیں کہ ابو بکر کا نمبر بعد میں نہیں آتا ہے, وہ تو اول ہے, وہ تو اول والے ہیں, پہلے والے ہیں. یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت کا مطلب ہوتا ہے. تو ابو بکر صدیق نکلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جانے کے لیے. اور حضور کی بارگاہ میں ہر آدمی نہیں جاتا, حضور کی جس پر کرم ہو جائے وہی پہنچ جاتا ہے. ابو بکر پہنچے, نکلے. وَكَانَ لَهُ صِدِّيقًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ, زمانے جاہلیت میں بھی ابو بکر حضور کے صدیق تھے. زمانے جاہلیت میں بھی صدیق تھے. ایمان لانے کے بعد تو رہے, اس سے پہلے بھی رہے صدیق. اور کیوں رہے معلوم؟ حضور بڑی تفصیلی روایت ہے, مختصراً بتاؤں. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں ترمذی شریف کی حدیث پاک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب عمر 12 سال اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ گئے ملک شام تجارت کرنے کے لیے, تو راستے میں ایک مقام پڑتا تھا. اس مقام کا نام تھا مقام بصرہ. وہاں پہ ایک درخت کے نیچے پورا قافلہ ٹھہر گیا. پورا قافلہ ٹھہرا اور اس قافلے میں آقا علیہ السلام کی عمر 12 موجود, ابو بکر صدیق بھی موجود. زور سے بولا نا یار. ابو بکر صدیق بھی موجود, ترمذی شریف کی حدیث پاک موجود. وہاں پہ ایک راہب اور پادری رہتا تھا جس کو ساری دنیا بحیرہ راہب کہتی ہے. بحیرہ راہب جو پہلے توجہ نہیں دیتا ہے, کون آ رہا ہے آنے دو, کون جا رہا ہے جانے دو, لیکن جو توجہ نہیں دیتا تھا باہر نکلا جانے کے بعد توجہ بھی دے رہا, لوگوں سے کہتا ہے کہ تمہارے لیے میرے گرجا گھر میں کھانے کا انتظام بھی کیا جا رہا ہے. سب کی دعوت دے دی. شام میں جب سب پہنچے تو سب پہنچ گئے, لیکن سرکار کو چھوڑ دیا. جس کے صدقے میں دعوت ملی اسی کو چھوڑ دیا. بحیرہ کہتا ہے کوئی رہنے نہ پائے گا, سب آ گئے. کہا نہیں کوئی تو چھوٹا ہوگا. کہا سب آ گئے. نہیں کہا کوئی تو چھوٹا ہوگا. کہا ہاں ایک بچہ ہے, ایک شہزادہ ہے جو چھوٹا ہوا ہے. کہا شہزادے کو بھی لے کر کے آؤ. آقا علیہ السلام کی 12 سال عمر لایا گیا. جیسے ہی دیکھتا ہے فوراً ہاتھ پکڑتا ہے. جانتے کیا کہتا ہے؟ ھذا رسول رب العالمین, عمر 12 سال ہے. بحیرہ راہب کہتا ہے یہ پروردگار عالم کے رسول خاص ہے. رسول خاص ہے. بحیرہ راہب کو 12 سال میں رسول نظر آئے, یہ 40 سال میں بھی نہ سمجھ پائے. یہ چلہ کش آدمی کیا جانے, اور حقیقت میں جو یہ چلہ سمجھے کہ نہیں, وہ چلہ کش آدمی کیا جانے. چلہ کرتا تو جانتا کہ مصطفیٰ تو پیدا ہوئے نبی بن کر. ارے جب پیدا ہوئے تو امت کو یاد کیا, جب امت ہے تو نبی بھی تو ہیں. بغیر امت کے نبی ہو سکتے ہیں جی؟ جب امت آ گئی اور نبی نہیں, یہ تو نالائق کا کام ہوگا کہ انکار کریں. وارڈ بات لوگ تو اپنے باپ کا بھی انکار کر رہے ہیں, ماں کا انکار کر رہے ہیں. شادی ہوتی تو پہچانتا ہی نہیں. جنہوں نے پیدا کیا ان کو بھول گئے, تو جن کا کلمہ پڑھے کہاں سے یاد رکھے.
آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ کہا یہ رسول ہے۔ ابو طالب سے پوچھتا ہے کون ہے آپ؟ کہا والد۔ کا نہیں، والد نہیں ہونا چاہیے، لفظ اب آیا، کہا والد نہیں ہونا چاہیے، ان کے والد کو پردہ فرما جانا چاہیے تھا۔ کہا میں چچا ہوں۔ کہا اگر چچا ہے تو آپ ان کو لے کر کے جائیں، اگر یہودی دیکھیں گے تو ان کو قتل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب مکہ کے باشندوں کو کہا یقین ہو؟ انہوں نے کہا تم نے دیکھا کیا ہے؟ کیا دلیل ہے کہ یہ نبی ہیں؟ کیا دلیل ہے کہ نبی ہے؟ کہا جب تم لوگ پہاڑ سے نیچے اتر رہے تھے گھاٹ سے تو میں نے دیکھا جتنے پتھر ہیں جتنے درخت ہیں سب ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ ارے پتھروں کو درختوں کو معلوم ہے نبی ہے، پتھروں کو درختوں کو معلوم ہے نبی۔ یہ کیسا انسان ہے کہ دل معلوم نہیں کیسا ہو گیا، دماغ کیسا ہو گیا کہ نبی نے کو سمجھ نہ پایا۔ کہا آپ نے تو دیکھ لیا لیکن ہم لوگ بھی دلیل دیکھیں گے۔ کہا دلیل ہم لوگ دیکھیں گے۔ تو بحیرہ راہب نے کہا ٹینشن مت لو، ترمذی کی روایت بتا رہا ہوں، کاش کوئی مجھ سے حوالہ مانگنے والا آ جاتا، کوئی مائی کلال ایسا بھی تو پیدا ہو جائے جو غلام رضا سے حوالہ کے سوال کر لے آگا۔ اپنی طرف سے کوئی باتیں نہیں کرتا میں، یہی وجہ ہے کہ لوگ فتنے باز بھی کہتے بہت کڑوا بولتا، یہ بھی بولتے ہو تمہارا میٹر ہے یار، قیامت کے دن اپنی نیکیاں مجھے دے رہے ہو آپ، ساری نیکیاں تمہاری ادھر آئیں گی، ہم نماز پڑھتے قبول ہے کہ نہیں تمہیں میرا میٹر ہے، لیکن جو تم سے چھین کر نیکیاں دی جائیں گی یہ نیکیاں مقبول دی جائیں گی، مقبول نیکیاں چھین کر کے دی جائیں گی۔ معلوم ہے امام اعظم حنیفہ رحمت اللہ علیہ پردہ فرما گئے تو ایک شخص نے خواب میں دیکھا، زبردست بزرگ ہے وہ بھی، انہوں نے خواب میں دیکھا، کہا امام اعظم آپ کی تو بخشش ہو گئی ہوگی۔ کہا ہاں اللہ نے بخش دیا۔ کہا ہاں بخشے جائیں گے، آپ بڑے متقی پرہیزگار تھے، آپ بہت بڑے عالم اور زبردست مجتہد رہے، فقیر رہے، آپ کو تو بخش دیا گیا ہوگا۔ کہا اس وجہ سے میرے رب نے نہیں بخشا بلکہ لوگ میرے بارے میں الٹا سیدھا بولتے تھے، میں صبر کرتا تھا، اسی کے صدقے میں میرے رب نے مجھے بخش دیا ہے۔ ارے جب میرے امام کا یہ معاملہ ہے ہم تو مقتدی ہے یار، ہم تو مقلد ہیں یار، ہم تو صبر کریں گے لیکن نیکیاں چھن کے آئیں گی۔ جس کو نیکیاں کٹوانا ہے مصباحی کی برائی کرتا رہے، جس کو نیکیاں کٹوانا ہے لوگوں کی برائی کرتا رہے، نیکیاں کٹ کٹ کے ادھر آئیں گی اور یہ ایسی نیکیاں کٹ کے آئیں گی جو مقبول ہوں گی۔ اس لیے پیارے پیارے اپنا گریبان جھانکو، دوسرے کو گھمنڈی کہنا آسان ہے لیکن اپنے گریبان میں جھانک کر کے اپنے آپ کو گھمنڈی کہنا مشکل ہے۔ سن لے حدیث پاک بخاری شریف صفحہ 24 پہلا حصہ، راوی امام مجاہد رحمت اللہ علیہ یہ بیان فرماتے لا یتعلم العلم مستحق ولا مستكبر، اس آدمی کو علم حاصل نہیں ہوتا جو شرماتا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا علم کیا پوچھوں شرم آ رہی ہے، گناہ کرنے میں نہیں شرماتا لیکن مسئلہ پوچھنے میں شرم آ رہی ہے، شرماتے تو آقا نے امام مجاہد فرماتے وہ سیکھ نہیں پاتا، دوسرا کون نہیں سیکھ پاتا، علم نہیں حاصل کر پاتا؟ مستکبر جو گھمنڈی ہوتا ہے، گھمنڈی کو علم نہیں آتا، اور جس کے پاس علم آتا ہے وہ گھمنڈی نہیں ہوتا، وہ تواضع انکساری کرنے والا ہوا کرتا ہے، کیونکہ پھل جتنا زبردست پھلدار ہوگا درخت اتنا ہی نیچے جھکا ہوگا۔ جی اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی تو ان لوگوں نے کہا بھائی ہم کیسے مان لیں نبی ہیں، ہم کو بھی تو دلیل دیکھنا ہے نا، وہ اور ہیں جو بغیر دلیل کے ایمان لا رہے ہیں، جو بغیر دلیل کے ایمان لا رہے ہیں، آگے دیکھا بتائیں گے۔ تو لوگوں نے کہا دلیل چاہیے، کہا دلیل چاہیے تو دو درخت ہے جس کے نیچے بیٹھے تھے نا، جانا دیکھ لینا۔ تب یہ لوگ لے کے حضور کو گئے، پہلے کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد لے کے گئے، سرکار کے صدقے میں کھانا مل رہا ہے، ہم تو جو لقمہ کھاتے ہیں سب اپنے نبی کا صدقہ ہی کھاتے ہیں یار، جس کا کھاتے ہیں اس کا گاتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو بادشاہوں کے چکر میں پڑے رہتے ہیں، بادشاہ سے مطلب اہل ثروت، بڑے بڑے پیسے والوں کی تعریف کرتے، جھوٹی تعریف ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت سے بھی کہا گیا تھا نان پارے کا نواب ہے، تھوڑی تعریف کر دو کچھ مل جائے گا، نان پارے کا نواب ہے، تعریف کر دو کچھ مل جائے گا۔ میرا رضا کہتا ہے کرو مدح اہل دول رضا، اہل دول حکومت والا، کرو مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، ارے میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے یہی ذہن دیا کہ دنیا کی تعریف کرو جب تک سنتی رہے گی تمہارے فیور میں رہے گی، جس دن آئینہ دکھاؤ گے برا مان جائے گی، مصطفیٰ کی تعریف کرو دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔
حالات نے یہی ذہن دیا ہے, یہی طریقہ سکھایا حالات علی رحمت الاسمال نے. جی تو ان لوگوں نے کہا دلیل کا ساتھ میں لے کے جاؤ. ساتھ میں لے کے کھانا کھا کے آئے درخت کے نیچے. کیا دیکھتے ہیں کہ وہ شاخیں جو انا میں فنا ہے, جو انا میں ہے, آقا کی بارگاہ میں آئی, جھک گئی, جھک گئی. 10 شاخیں جھک گئی. معلوم یہ ہوا جس کے دل میں محبت رسول ہے وہ بڑا جھکا ہوتا ہے, تواضع انکساری کرنے والا ہوتا ہے. گھمنڈی جو ہوتا ہے وہ سرکار کا عاشق کبھی نہیں ہو سکتا. کوئی کتنی باتیں کرے وہ سرکار کا عاشق نہیں ہو سکتا. جو عاشق ہے وہ ہمیشہ سب کو سینے سے لگانے کی کوشش کرتا ہے. یہ اور بات ہے کہ لوگ سینہ لگ نہیں پاتے, سینہ لگ نہیں پاتے. وجہ کیا شاید ہو سکتا ہے یہ جبہ بھی ان کو کاٹا نظر آتا ہو, جبہ بھی کاٹا نظر آتا ہو. لوگوں نے حضرت علی کو تو چھوڑا نہیں, ابو بکر کو چھوڑا نہیں یار, آقا کو چھوڑا نہیں, آقا کو چھوڑا نہیں, ہم تو غلام ہیں. جی دھک گئی شاخیں. کہا لے کے چلو. ابو بکر اس قافلے میں موجود تھے, دیکھ چکے تھے, دیکھ چکے تھے کہ آقا کی شان یہ 12 سال میں نبی ہے. معلوم یہ ہوا ابو بکر کا طریقہ یہ ہے کہ یہ مانو کہ نبی جب پیدا ہوئے تو نبی بن کر کے پیدا ہوئے. اسی لیے ابو بکر وکان لہ صدیقا فی الجاہلیہ, ابو بکر صدیق جاہلیت میں بھی حضور کے صدیق ہیں, حضور کے صدیق ہیں. فرماتے ہیں وہ چل پڑے حضور کی بارگاہ میں, اور آقا علیہ السلام محفل سے اٹھ کے گئے تھے. محفل سے جب اٹھ کے گئے چل پڑے تو جانتے ہیں حضور کو پایا تو کیا کہتے ہیں, یا ابا القاسم فقدت من مجالس قومک واتهموک بالعیب لآبائها وامہاتک. چنانچہ کہتے ہیں اے سرکار, اے ابو القاسم, حضور کی کنیت ابو القاسم ہے بیٹے کی نسبت سے کنیت, اے ابو القاسم آپ اپنی قوم کی مجلس سے اٹھ کے چلے آئے, آپ کی قوم نے آپ کے باپ دادا پہ الزام لگایا ہے, ان کے اوپر عیب لگایا ہے. آج بھی لوگ عیب لگا رہے ہیں کہ حضور کے والدین کفر کی حالت میں انتقال کر گئے, آج بھی لوگ عیب لگا رہے ہیں. لیکن جتنا علم ہے اتنی باتیں کریں گے نا. جب امام احمد رضا کے غلاموں کے پاس آئیں گے تو دلائل کے امبال لگائیں گے. اولاد نے خود رسالے میں لکھ دیا شمول الاسلام لے اس آقا علیہ السلام کے والدین کے تعلق سے کم وہ رسالہ پڑھ لو. ورنہ یہ دیکھو میرے نبی کا اختیار کہ جسے چاہا قبر سے زندہ فرمایا, حضور نے قبر سے نکال کے کلمہ پڑھایا. حدیث موجود ہے, ضرورت پڑے گی تو دلائل. اور کوئی ضعیف کہے گا تو دوڑا ڈالیں گے ضعیف الایمان کو, اس ضعیف الایمان کو قوی الایمان دوڑائے گا اور بتائے گا ضعیف حدیث کی تائید قرآن سے ہو جائے تو اس کو جو ہے سند مل جاتی ہے, اور اس کی شاہد اور متابع ہونے کی وجہ سے وہ مضبوط ہو جاتی ہے, قوی ہو جاتی ہے. جی بہرحال کہا عیب لگا دیا. حضور نے فرمایا اے ابو بکر سنو, انی رسول اللہ ادعوک الی اللہ عز وجل. لوگ کیا کہتے ہیں کہنے دو میرے تعلق سے, میرے آبا و اجداد کے تعلق سے. اے ابو بکر لیکن سنو میں اللہ کا رسول ہوں, اے ابو بکر سنو میں اللہ کا رسول ہوں, وادعوک الی اللہ, اور تم کو اللہ کی دعوت دے رہا ہوں. یہ اللہ کو ایک مانو. فلما فرغ رسول اللہ من کلامہ اسلم ابو بکر, آقا نے اپنی بات ختم کی, ابو بکر نے ہاتھ چوما, کلمہ پڑھ کے مشرف اسلام ہو گئے. یہ تیسری روایت ہے. فانطلق عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے چلے گئے. ابو بکر جب ایمان لائے لوگوں کو معلوم پڑا, کچھ لوگ چند ہی لوگ ایمان لائے تھے, چند ہی لوگ ایمان لائے تھے, اسی لیے ایمان میں اختلاف بھی ہے. پہلے کون ایمان لائے؟ کچھ لوگ کہتے خاتون میں حضرت خدیجہ ایمان لائے, کچھ لوگوں نے کہا حضرت علی ایمان لائے, کچھ لوگوں نے کہا ابو بکر ایمان لائے. بہرحال روایتوں میں اختلاف. تو فقہاء نے تطبیق کیسے دی؟ کہا کہ مردوں میں جو ایمان لایا جوانوں میں, تو جوانوں میں جو ایمان لانے والا رہا وہ کوئی اور نہیں, وہ ابو بکر صدیق ہے. اور جو عورتوں میں ایمان لائی وہ حضرت خدیجہ ہیں, اور جو بچوں میں پہلے ایمان لائے وہ باب العلم حضرت علی ہیں, اور جو غلاموں میں پہلے ایمان لایا وہ ہے جنہیں بلال حبشی کہا جاتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ایمان لائے, زید بن حارثہ ایمان لائے. بہرحال تو جتنے لوگ تھے چند, اب کون تھے چند نہیں بتا سکتے, اس میں الفاظ نہیں موجود کہ کون کون تھے. تو جتنے لوگ تھے ابو بکر کے ایمان لانے سے بڑے خوش ہو گئے, بڑے خوش ہوئے, بڑے خوش ہوئے. ایک روایت میں آتے علی فرماتے ہیں لما اسلم ابو بکر صدیق, جب ابو بکر اسلام لے آئے, اظہر اسلام ہو, لوگوں نے اپنے اسلام کو چھپایا, لیکن ابو بکر نے اپنے اسلام کو سب کے سامنے ظاہر فرما دیا. سب کو بتایا میں کلمہ پڑھ کے مشرف اسلام ہو گیا, سب کو بتایا. فرماتے ودعا الی اللہ ورسولہ, خود اسلام کو ظاہر کیا, لوگوں کو اسلام کی دعوت دی.
لوگوں کو دعوت دی. کیسی دعوت دی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے کلمہ پڑھ کے ابو بکر چلے. جیسے ہی چلے تو پہلی ملاقات 4 لوگوں سے ہو رہی ہے. چاروں کے پاس گئے. ابو بکر نے آقا کے مشن کو چھوڑا نہیں. جیسے ہم لوگ دین کے مشن کو چھوڑے بیٹھے دنیا کے مشن کو بڑھا رہے ہیں. آپ غور کریں, ہر آدمی اپنا محاسبہ کرے. کیا قیامت کے دن دین کے تعلق سے نہیں پوچھا جائے گا؟ ارے دین کے ساتھ اگر کاروبار کرے تو کاروبار بھی اچھا ہوگا یار. ابو بکر صدیق دیندار رہے, تاجر بھی رہے. امام اعظم حنیفہ دیندار رہے, تاجر بھی رہے. دیندار ہو کر کے تجارت کی جا سکتی ہے نا. دنیا دار ہو کر کے تجارت کرنے سے ہمیشہ گھاٹا ہوتا ہے. دیندار آدمی ہمیشہ کاروبار کرتا ہے اور اللہ کی ذات پہ توکل کرتا ہے, اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے. اس لیے دیندار ہو کر کے تجارت کرنا یہ کمال ہوتا ہے. جی چل پڑے. ملاقات ہوئی عثمان ابن عفان سے, عثمان غنی سے ملاقات ہوئی, طلحہ ابن عبید اللہ سے, زبیر ابن عوام سے, سعد ابن ابی وقاص سے. جیسے ابو بکر گئے, پہلی ملاقات چاروں کو سمجھایا کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کے نبی جلوہ گر ہو چکے ہیں. تم لوگ اللہ پر ایمان لاؤ, اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ. ان چاروں نے جیسے ہی بات ختم ہوئی, سنا تھا بات کو دل پہ لے لیا, کلمہ پڑھ کے مشرف اسلام ہو گئے. پہلے ہی دن 4 لوگوں کو کلمہ پڑھایا ابو بکر صدیق نے. اور اس کے بعد جب دوسرا دن آیا تو 4 نہیں, ایسا نہیں کہ کم کر دیا ہو, بلکہ 5 لوگوں کو کلمہ پڑھایا. کون تھے 5 معلوم؟ 5 کون تھے؟ عثمان ابن مسعود, ابو عبیدہ ابن جراح, عبد الرحمن ابن عوف, ابو سلمہ ابن عبد الاسد, ارقم ابن ابی ارقم, جن کے گھر میں حضور تشریف فرما ہوتے تھے. یہ چاروں صحابی کو ابو بکر صدیق نے کلمہ پڑھایا تھا. تو معلوم یہ وہ صدیق اکبر زمانے جاہلیت میں بھی حضور کے کیا ہیں؟ اگر ہے تو بولو نا یار, ایک نعرہ ہونا چاہیے, سالار صحابہ, سالار صحابہ. ابو بکر کو اللہ کے رسول نے سالار بنایا ہے نا. لوگ اپنے پاس فٹ کیے رہتے ہیں. قائد اور سالار تو ابو بکر ہیں جو صحابہ کی سالاری کر رہے ہیں. جی ایک موقع وہ آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خود حضور کو صدیق کہا گیا. کیا ہوا تھا معلوم؟ یہ بخاری شریف کی حدیث موجود ہے. یہ حدیث 3 طریقے سے, پہلے سن لیں آپ. ایک بتائی جاتی ہے, دو اور سنیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس پہاڑ پر چڑھے؟ ایک روایت میں آیا کہ احد کی پہاڑی پر چڑھے, یہی روایت زیادہ مشہور ہے. دوسری روایت میں آیا کہ حرا کی پہاڑی پر چڑھے. تیسری روایت میں آیا ابو قبیس کی پہاڑی پر چڑھے. ابو قبیس کی پہاڑی وہ پہاڑی ہے کہ جب آتے ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تو تعمیر کے بعد جس پہاڑی پہ چڑھ کر لوگوں کو حج کے لیے بلایا تھا, اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ابراہیم حج کے لیے بلاؤ. کہا مولا کیسے آواز پہنچے گی؟ کہا ابراہیم تمہارا کام بلانا ہے, پہنچانا میرے ذمہ ہے, پہنچانا میرے ذمہ. آج بھی لوگ کہتے لبیک لبیک, حاضر ہوں حاضر ہو. کہا کاہے کے لیے حاضر ہو؟ کہا ابراہیم علیہ السلام نے بلایا تھا, اس بلانے پہ حاضر ہو, اس بلانے پہ حاضر. وہ پہاڑی ابو قبیس کی پہاڑی. اور دوسری روایت میں کیا ہے, حرا کی پہاڑی, اس میں آقا اعتکاف فرماتے رہے. پہلی وحی جہاں پر نازل ہوئی جس کو آقا علیہ السلام نے عبادت کے لیے خاص فرمایا, اس پہ چڑھ گئے. اور جو زیادہ تر مشہور ہے احد کی پہاڑی. دیکھیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صعد احد ومعه ابو بکر وعمر وعثمان. حضور صلی اللہ علیہ وسلم احد کی پہاڑی پہ چڑھ گئے اور آپ کے ساتھ ابو بکر, عمر, عثمان رہے. اس روایت میں 3 لوگ ہیں خالی. اور جو حرا کی پہاڑی کے بارے میں آیا وہاں 10 لوگ کے بارے میں آیا. وہ 10 صحابہ وہ جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے, جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں رہتے ہوئے جنت کی بشارت عطا فرمائی. آقا علیہ السلام ان کے ساتھ حرا کی پہاڑی پہ چڑھے. اور میں تو کہتا ہوں یہ کئی بار واقعہ ہوا ہے. ایک بار کیوں خاص کر رہے ہو یار؟ کیونکہ آقا کی آمد پہ ہم لوگ خود جھوم جاتے ہیں. ارے آقا کی آمد پہ, میلاد پہ ہم جھوم رہے ہیں. یہاں تو آقا علیہ السلام بذاتے خود احد کی پہاڑی پر, حرا کی پہاڑی پر, ابو قبیس کی پہاڑی پر. وہ پہاڑی کتنی جھومی. تو آقا چڑھ گئے. جب گئے اس کے فَرَجَبَ بِهِمْ مُلْجَبَلْ, پہاڑ ہلنے لگا. زور سے بولو نا یار, نہیں سمجھ پا. ہلنے لگا مطلب جھوم گیا. حرا جھوم گیا, ابو قبیس جھوم گیا, پہاڑ احد کا پہاڑ جھوم گیا. اسی جھومنے کی برکت سے مصطفیٰ نے احد کے بارے میں کہا یہ احد ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں, یہ مجھ سے محبت کرتا ہے. آقا علیہ السلام نے حرا کو خاص فرمایا, ابو قبیس کو خاص فرمایا. تو کئی بار وہ واقعہ ہوا. بہرحال
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اب ظاہر سی بات ہے، دیکھا ہوگا آپ ذکر کی محفل میں کبھی کبھی حقیقت میں کسی آدمی کے اوپر وجد طاری ہوتا ہے، مکاری والا نہیں، مکاری والا نہیں، مکاری والا کسی پہ بھی چڑھ جاتا ہے، حقیقت والا جو ہوتا ہے وجد، حقیقی وجد یہ ہے کہ تلوار اگر آدمی کے سامنے اٹھا دی جائے، معلوم ہے کہ وہ گردن مار دی جائے گی، تب بھی اس کے اوپر سے وجد ختم نہ ہو۔ اور آج کا وجد جو آتا ہے، سوئچ بو دو سمجھ میں آ جائے وجد ہے کہ کیا ہے۔ اعلیٰ علی رحمت الرضوان نے یہی لکھا ہے شریعت و طریقت کے اندر، حقیقی حال، حقیقی وجد جو ہوتا ہے، تو عہد کے اوپر حقیقی وجد طاری تھا، تو اب اس وجد کو ختم کرنا ہے تو لوگ ہاتھ مارتے ہیں، تو وہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قدم شریف کو مارا، عہد نے قدم کا بوسہ لیا، حضور نے فرمایا اثبت یا عہد ہے عہد ٹھہر جا، فإنما علیک نبی والصدیق والشہیدان، جانتا نہیں ہے تو جھوم رہا ہے، تیرے جھومنے سے کہیں بے ادبی نہ ہونے پائے، تیرے اوپر نبی بھی جلواگر ہے، صدیق بھی ہے، دو شہید بھی موجود ہے۔ ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا، رکھتی ہے کتنا وقار، اللہ اکبر ایڑیاں۔ تو وہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ دو چیزیں فرمائی، پہلے تو صدیق کو صدیق کہا ہے، زور سے بولو نا یار، صدیق کو صدیق کہا ہے، اور آقا نے یہ بھی نشاندہی فرما دی کہ میرا عمر شہید ہے، آقا نے یہ بھی فرما دیا میرا عثمان شہید ہے۔ اب جو عثمان اور عمر پہ بھوکے سمجھ لینا کس پہ بھوک رہا ہے، اور شہید کا مقام یہ ہے کہ وہ قبر میں بھی زندہ ہوتا ہے، قبر میں بھی زندہ ہوتا ہے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا صدیق اکبر خالی صدیق ہے، شہید نہیں ہے؟ شہید نہیں ہے، سوال پیدا ہوتا ہے نا، صدیق ہے شہید نہیں ہے، تو بڑی پیاری بات، کوئی کسی کو سانپ ڈس لے اور اس کے زہر سے انتقال کر جائے تو وہ بھی شہید ہوتا ہے، زور سے بولو نا۔ ابو بکر صدیق کو غار ثور میں سانپ نے ڈسا تھا، اور میں تو کہتا ہوں ڈسا نہیں تھا، چوما تھا۔ یہ اور بات ہے کہ مرچی چومے تو سونا ہے، کاٹا چومے تو بہت ساری چیزیں چومے تو چومنے کا انداز اپنا اپنا ہوتا ہے نا، تو سانپ نے چوما تھا، کیوں؟ اس لیے کہ سانپ کو بھی معلوم ابو بکر ہے، لیکن بات کیسے رکھے، کئی بار کہا ہٹانے کو بولا لیکن نہیں، کاٹا زور سے تو زہر چلا گیا، آقا نے لعاب لگایا زہر ختم ہو گیا، لیکن جب پردہ فرمانے کی باری آئی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر وہ زہر عود کر آیا، لوٹ آیا، تاکہ صدیق شہادت سے نہ محروم ہو جائے۔ اب اگر پردہ فرمائیں گے تو اللہ تعالیٰ مرتبہ شہادت بھی عطا فرمائے گا۔ ہاں میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، علامہ زرقانی کو پڑھ لیں جی۔ تو دو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو ابو بکر صدیق کو صدیق کس نے کہا؟ ارے زور سے بولیے نا یار، زور سے بولے، کہ سنیوں نے؟ کس نے کہا؟ آقا نے کہا، ہمارے داتا نے کہا، ہمارے پیغمبر نے کہا، ہمارے رسول نے کہا صدیق۔ ہم غلام تو وہی کہتے ہیں جو ہمارا نبی کہہ رہا ہے۔ یہ رافضی خالی اپنا گریبان جھانکے کس کو بول رہے ہیں؟ کیا حضور نے کہا ہے؟ تو وہ گڑی ہوئی حدیثیں لے کر کے آئیں گے، جو حدیثیں لے کر کے آئیں گے، جو روت عادل کا ماہر آدمی بیٹھے گا تو دھجیاں اڑا ڈالے گا کہ راویان حدیث کے بارے میں کیا کہتے ہو تم۔ حضرت علی کے بارے میں رافضیوں نے تقریباً 3 لاکھ حدیثیں گڑھی ہیں۔ کتنی حدیثیں؟ زور سے بولو نا یار، 3 لاکھ۔ اب حدیث صحیح ہے گڑھی ہوئی ہے، صحیح ہے گڑھی ہوئی، کون جانے گا؟ ہم تو پڑھے نہیں ہیں۔ کون سی دوا کس کے لیے کام آتی ہے؟ کب تو سب گولی دکھ رہی ہے سفید سفید، لیکن جو میڈیسین کا ماہر ہے وہ بتائے گا یہ سفید جو ہے نا یہ اس کے لیے، وہ اس کے لیے، یہ اس کے لیے ہے۔ تو جو میڈیسین کا ماہر ہوگا وہی نہ بتائے گا تو کون سی دوا کہاں کام کرے گی، اور جو نہیں جانتا ہے تو نہیں پہچان پائے گا۔ تو حدیث کون سی گڑی ہے، کون سی صحیح ہے، یہ کون بتائے گا؟ وہ ہوگا جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کا فیضان جاری فرمائے گا، جس کو علم عطا فرمائے گا۔ اپنے بچوں کو پڑھاؤ تو وہ صحیح اور غلط کی درمیان تمیز کریں گے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ لیکن حافظ بنا کے چھوڑ دیا، نہیں پورا پڑھاؤ، پڑھائیں گے نا انشاءاللہ، ہے نا۔ آپ کا بچہ 10ویں 12ویں پڑھ کے آخر کاروبار کر رہا ہے نا، مولانا بن کے بھی کر سکتا ہے، حافظ بن کے بھی کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے؟ ارے حافظ بن کے کرے گا آپ کی بھی خدمت کرے گا، مسجد کی بھی خدمت کرے گا۔ عالم بن کے اگر کاروبار کرے گا، گھر کا کاروبار بھی کرے گا، مسجد کی بھی خدمت کرتا رہے گا، سمجھے نا۔ تو کم سے کم بنائے، ہم مسلمان ہیں، اپنے مذہب کو تو پہچانے، کم سے کم پہچاننے کی نیت سے ہی عالم بنائے کہ دین کو جان سکے گا دین ہے کیا،
तब मालूम होगा ये वाला क्या है, वो वाला क्या है, सबके बारे में निशानदेही करेगा वो बच्चा। तो दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहीद कहा। ये हदीस सुनेंगे इंशाअल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा। उससे पहले मैं चाहता हूँ एक बार दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रोज़े महशर किसको सिद्दीक कहा जाएगा? किसको सिद्दीक कहा जाएगा? हुजूर से पूछे। इब्न आसाकिर 30वां हिस्सा सफ़ा 158, रावी अतिमाज इब्न जबल रज़ियल्लाहु ताला ने ये बयान फरमाते हैं कि हुजूर ने फरमाया इदा काना यौमुल क़ियामा नुसिबा li इब्राहीम मिंबरुन अमामल अर्श व नुसिबा li मिंबरुन अमामल अर्श व नुसिबा li अबी बकर कुर्सी। आका अलैहिस्सलाम फरमाते जब क़यामत का दिन होगा एक मिंबर मेरे जद्दे आला इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए लगाया जाएगा, अर्श के बिल्कुल सामने, अर्श के बिल्कुल सामने। दूसरा मिंबर आका फरमाते मेरे लिए लगाया जाएगा। हुजूर ने फरमाया दोनों मिंबर लगा दिए जाएंगे, इनके बीच में अर्श के सामने कुर्सी रखी जाएगी। वो कुर्सी किसके लिए होगी? ले अबी बकर, वो कुर्सी अबू बकर के लिए होगी। और कहा जाएगा अबू बकर बैठने के लिए राजी नहीं होंगे, फयुजलसु अलैहा, अबू बकर सिद्दीक को जबरदस्ती बिठाया जाएगा, बैठो। अबू बकर बैठ नहीं रहोगे, जबरदस्ती बिठाया जाएगा, बैठो। और जब अबू बकर बैठ जाएंगे तो कहा जाएगा, एक पुकारने वाला कहेगा या लका मिन सिद्दीक बैना खलीली व हबीब, ए सिद्दीक तुम्हारा क्या मकाम है कि एक तरफ खलील है एक तरफ हबीब है, एक तरफ खलील है एक तरफ हबीब है। हबीबुल्लाह और खलीलुल्लाह के माबैन जो बैठा है वो है जिसे सिद्दीक आज़म कहा जाता है, अबू बकर कहा जाता है। रोज़े महशर ये मकाम है। तो मालूम ये हुआ दुनिया में क्या लोग बकते हैं बके, लेकिन आखिरत में अल्लाह ने सिद्दीक को रुतबा अता फरमाया है। और सोचो आखिरत में हम तो दुनिया में भी उनका रुतबा मानते हैं। बयां हो किस ज़बान से मर्तबा सिद्दीक आज़म का, बयां हो किस ज़बान से मर्तबा सिद्दीक अकबर का कि है यारे गार महबूब खुदा सिद्दीक अकबर का। बरादर आला हज़रत उस्ताद ज़मन अल्लामा हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा है तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर सिद्दीक को ये मकाम अता फरमाया, रोज़े महशर अल्लाह रुतबा अता फरमाए। एक हदीस पाक में अबू दरदा बयान फरमाते हैं वही तारीख़ इब्न आसाकिर के अंदर कि हुज़ूर मेराज की रात गए, हुज़ूर मेराज की रात गए। मेराज में बहुत कुछ खुल के सामने आया है। मेराज से वापस आ रहे थे तो जिब्राइल से कहा जिब्राइल लोग मुझे झुटला देंगे, तो जिब्राइल कहते कोई माने ना माने आपका सिद्दीक तो मान ही लेगा ना। हदीस मौजूद है, हदीस प्यारे मौजूद। पहले ही जिब्राइल कहने कोई माने ना माने सिद्दीक मान लेगा, और यही हुआ, यही हुआ। लोगों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। मां आयशा सिद्दीका फरमाती लोगों ने कहा हजम नहीं होता कि कैसे गए कैसे आ गए। अरे पागल, जब आसिफ बिन बरखिया पलक झपकते ही ताबूत ला सकते हैं, ये तो मेरा नबी है, ये मेरा नबी है। कैसे जाता है कैसे आता है ये तो मौला को मालूम है, कैसे जाता है कैसे आता है। कसरे दना तक किसकी रसाई, जाते ये है आते ये है, ये आका अलैहिस्सलाम की शान जी। तो कहा सब इनकार कर दें, कहा सिद्दीक मानेंगे। अबू जहल अपनी टोली को लेके पहुंचा, वही तारीख इब्न आसाकिर मुस्तदरक अलसही है अल-मुआइबुल लदुनिया के अंदर मौजूद। टोलियों को लेकर के पहुंचा, जाके क्या कहता है अबू बकर मालूम है तुम्हारे दोस्त क्या कह रहे हैं? कहा क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि रात में मैं बैतुल मक़दिस गया, रातों रात गया, रातों रात आया, आसमान पे गया, यहाँ गया वहां गया। सिद्दीक अकबर ने कहा कोई माने ना माने मेरे महबूब ने कहा है तो सच कहा है, कोई माने ना माने महबूब ने कहा तो सच कहा। इससे बड़ी बड़ी बातें भी हम मानते हैं। इशारा कहीं और दे दिया, तुम तो जाने आने पे एतराज कर रहे हो, हम तो इससे बड़ी बात पे ईमान रखते हैं। हम सवाल करेंगे अबू बकर इससे बड़ी बात क्या है? बैतुल मक़दिस गए, आसमान पर गए, अर्श वो कसरे दना तक गए, तो सब मानते हैं। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? कहा इससे बड़ी भी एक बात है जो अल्लाह का जलवा है। अबू बकर ने इशारा दे दिया तुम इस पे हंगामा कर, हम इससे बड़ी बात मानते हैं। तो जो अबू बकर ने जिसका इशारा किया इमाम अहमद रजा ने उसी का जाम पिलाया है। किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई, आंख वालों की हिम्मत पे लाखों सलाम।
तो अबू बकर सिद्दीक को सिद्दीक उन लोगों ने कहना शुरू कर दिया जो मुखालिफ भी थे अबू बकर के, ये सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान। मेराज की रात, अबू दरदा फरमाते हैं हुजूर ने फरमाया जब मैं मेराज पे गया तो अर्श के इर्द गिर्द मैंने देखा एक सब्ज चादर है, अर्श के इर्द गिर्द एक सब्ज चादर है, हरी चादर है। उस हरी चादर पर क्या लिखा है? मक्तूबुन फीहा बिक़लमिन मिन नूरिन अबयज़। उस चादर के ऊपर सफेद कलम से लिखा हुआ है क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अबू बकर सिद्दीक आका ने फरमाया उस पर लिखा हुआ अल्लाह के अलावा कोई लायक इबादत नहीं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। और आका फरमाता यह भी लिखा हुआ है कि अबू बकर ही सिद्दीक है, अबू बकर ही सिद्दीक है, हस्र के साथ, क्योंकि दोनों मारिफा, और जब दोनों मारिफा हो जाए मुब्तदा खबर तो हस्र मकसूद होता है। तो आका ने फरमा दिया मैं अल्लाह का रसूल हूं, यह भी लिखा हुआ है, साथ में यह भी लिखा है कि अबू बकर ही सिद्दीक है। तो जो अर्श पर ऐलान है वही फर्श पर हमारा ईमान है, जो अर्श पर ऐलान है वही फर्श पर हमारा ईमान है। और ये अबू बकर सिद्दीक की शान है जिस पर हमारा ईमान है। जी ये अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान। और इसके अलावा तो आपने सुना ही है ना, तफसीर कबीर के अंदर आया आका अलैहिस्सलाम ने अंगूठी दी अबू बकर को, कहा जाओ कलमा लिखा लो, ला इलाहा। तफसीर कबीर के अंदर आए, कोई हवाला मांगे फटाक से पेश कर दूंगा। कलमा लिखाने के लिए गए, लिखाने के लिए पहला कलमा खाली ला इलाहा इल्लल्लाह, इतने लिखाने के लिए गए लिखाने के लिए। अबू बकर ने कहा नहीं, इतना नहीं, बढ़ाओ। ये लोग होते तो शिर्क के फतवे ठोक देते, लेकिन सिद्दीक हैं जो इमाम इश्क व मोहब्बत है, आका के यारे गार हैं, मिजाजे मुस्तफा को पहचानते हैं, आका अलैहिस्सलाम की आजमत को जानते हैं। इसलिए अबू बकर सिद्दीक ने कहा नहीं, इतना नहीं, कुछ और बढ़ाओ, लिखो उसके अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। लिखने के लिए कहा, आगे और लिख दिया गया। अंगूठी आई, खोल के आका ने देखा तो इसमें क्या लिखा है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अबू बकर सिद्दीक। आका ने फरमाया अबू बकर ये कैसे बढ़ गया? कहा सरकार मैंने आपका नाम तो बढ़ाया लेकिन आगे कैसे बढ़ा ये नहीं मालूम। मैं तो कहूंगा अबू बकर को मालूम था लेकिन कुछ और सुनवाना मकसद था, इसलिए अबू बकर ने खामोशी इख्तियार की। सरकार खाली हमने आपका नाम बनाने के लिए कहा था कि ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह होना चाहिए। ये अबू बकर सिद्दीक कहां से आए नहीं मालूम। आ गए बुलबुल सिदरा, आ गए बुलबुल सिदरा, आ गए जिब्राइल। कहा सरकार अबू बकर आपने तो हुक्म दिया था खाली ला इलाहा इल्लल्लाह लिखने का, लेकिन अबू बकर ने पसंद नहीं किया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह को ना लिखा जाए, उन्होंने लिखवा दिया। तो जब अबू बकर ने पसंद नहीं किया कि आपका नाम अल्लाह के नाम से हटाया जाए, तो अल्लाह ने भी पसंद नहीं फरमाया कि अबू बकर के नाम को आपके नाम के से हटा दिया जाए, इसलिए अल्लाह ने लिखा दिया। मालूम यह हुआ रब को भी यही पसंद है कि दुनिया में आका के साथ जो रहे वो सिद्दीक अकबर रहे, और पर्दा फरमाने के बाद भी बाजू में कौन रहे। और ये भी आका फरमाते हैं महशर के दिन, बुखारी की हदीस बता रहा हूं प्यारे, तारीख इब्न असाकिर उसदुल गाबा के अंदर आया, आका फरमाते जब महशर में सूर फूका जाएगा, लोग अपनी कब्रों से निकलेंगे तो सबसे पहले मैं अपनी कब्र से निकलूंगा। आका फरमाते मैं निकलूंगा, मेरे बाद मेरा अबू बकर निकलेगा। जोर से बोलो यार। लोग कहते अबू बकर ये अबू बकर वो, लेकिन मेरा मुस्तफा इतने खुश है राजी है कि कहते पहले मैं निकलूंगा फिर मेरा अबू बकर कब्र से निकलेगा, उसके बाद उमर कब्र से निकलेंगे। आका फरमाते उसके बाद जन्नतुल बकी जन्नतुल मावा वाले ये लोग निकलेंगे, इनको साथ लेकर के रब की बारगाह में मैं जाऊंगा। अब सोचो जो आका अलैहिस्सलाम आखिरी आखिरत में जिनको अपने सब में शामिल फरमाए और आका जिनकी खिलाफत का ऐलान फरमाए, आज हंगामा कर रहे हैं। जरूरत पड़ेगी तो इंशाअल्लाह खिलाफत पे भी गुफ्तगू रहेगी और हज़रत अली के अक़वाल से खाली गुफ्तगू होगी। हज़रत अली ने किसको खलीफा माना, हज़रत अली और हज़रत अबू बकर में क्या मोहब्बत रही वो बताएंगे इंशाअल्लाह। ये राफजियों की तरह नहीं कि लड़ाई सहाबा में दिखाई जाए। नालायक बेटा है जो माँ बाप को लड़ाता है, नालायक है वो बेटा जो माँ बाप को लड़ाता है, और वो बेटा लायकदार होता है जो आपसी झगड़े को शकररंजी से ताबीर करता है। समझ रहे, सहाबा में आपसी जो मामला इज्तिहाद के दम से रहा,
انشاءاللہ اس پہ گفتگو ہوگی تو بتائیں گے پھر. سارے صحابہ کے دلوں سے اللہ نے کینہ کیا کر دیا ہے؟ اللہ نے کینہ، زور سے بولے کینہ، اللہ نے کینہ نکال دیا. رافضی بھر رہا ہے، رافضی بھر رہا ہے، اور جب مٹکا بھر جائے گا تبھی جا کر کے غلام پھوڑے گا، تبھی جا کر کے غلام پھوڑے گا. تو ابو بکر صدیق کی یہ شان. ایک موقع اور آیا، معلوم ہے حضور نے فرمایا تھا، کیا ایک صحابی نے پوچھا حضور سب سے افضل کون ہے آپ کی امت میں؟ آقا علیہ السلام کیا فرماتے معلوم؟ ابو بکر الصدیق خیر آل رضی اللہ یکون نبیہ. آقا نے فرمایا نبی ہونے کے علاوہ روئے زمین میں سب سے بہتر میرا ابو بکر ہے جو صدیق ہے. آقا نے فرمایا ابو بکر بھی ہے، صدیق بھی، اور روئے زمین میں نبی ہونے کے علاوہ سب سے افضل ہے. یہ گواہی آقا دے رہے ہیں. ایک موقع اور آیا، معلوم حضرت علی حضرت عباس حضور کے پاس گئے. یہ روایت سنو، بڑی پیاری روایت ہے، ابن عساکر 30واں حصہ صفحہ 226 کے اندر ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس بیان فرماتے ہیں کہ جب یہ سورہ مقدسہ نازل ہوئی اذا جاء نصر اللہ والفتح، تو حضور کے چچا عباس حضرت علی کے پاس گئے، اور جانے کے بعد کہا قم بنا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے علی چلو حضور کے پاس چلے، علی چلو حضور کے پاس چلے. دونوں بزرگ چل پڑے. دونوں کی عظمتوں پر ہماری جانیں قربان، ہماری جانیں قربان. حضرت علی کا بھی بڑا بلند مقام ہے، حضرت عباس حضور کے چچا کا بھی بڑا بلند مقام ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جانتے کیا پوچھا؟ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ، ان لوگوں نے اس کے تعلق سے پوچھا تو حضور نے فرمایا عباس، اے اللہ کے رسول کے چچا، ان اللہ جعل ابا بکر خلیفتی علی دین اللہ ووحیہ. حضور نے فرمایا میرے چچا عباس سنو، اللہ تعالیٰ نے ابو بکر صدیق کو اپنے دین کے واسطے میرا خلیفہ بنا دیا ہے. آقا فرمایا اللہ نے خلیفہ بنایا، یہ نادان کیا کہتا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے اپنے چچا سے فرمایا، آقا نے حضرت علی سے فرمایا. اسی لیے تو حضرت علی سے جب کہا گیا ابو بکر کو ہٹاؤ تو حضرت علی فرماتے ہیں اے ابو بکر کو کون ہٹا سکتا ہے جس ابو بکر کو مصطفیٰ نے بڑھایا ہے. کیسے بڑھایا؟ حضور پردہ فرمانے کے موقع پر ماں عائشہ کو حکم دینا، بلاؤ اپنے والد کو، بلاؤ اپنے والد کو، حکم دو اپنے والد سے جا کے بولو نماز پڑھائے لوگوں کو. بلال سے کہو کہ اذان دے. ماں عائشہ صدیقہ کہتی، بخاری کی حدیث ہے، ماں عائشہ صدیقہ کہتی ہے حضور آپ کی باپ کے جہاں آپ کھڑے رہتے وہاں نہیں کھڑے ہو پائیں گے، رو دیں گے، وہ بہت رقیق القلب ہے. آقا نے فرمایا نہیں، حکم دو. آقا علیہ السلام کا پیغام پہنچا، بلال نے اذان کہی، ابو بکر صدیق مصلی امامت پر ہیں. ایک ٹائم کی نماز نہیں، 17 ٹائم کی نماز حضور کی حیات میں پڑھائی ہے. جانتے ہیں عامر شعبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں وہی تاریخ ابن عساکر 30واں حصہ صفحہ 226 کے اندر کہتے ہیں خص اللہ تبارک و تعالی ابا بکر الصدیق باربع خصال لم یخصص بها احد من الناس. اللہ تعالیٰ نے 4 خوبیوں سے ابو بکر کو ہی نوازا ہے، کوئی دوسرا نہیں ایسا ہو سکتا، کوئی دوسرا ایسا نہیں ہو سکتا. وہ 4 خوبیاں ابو بکر کے اندر ہی پائی جاتی ہے. نمبر 1 کہتے سماہ الصدیق ولم یسمی احد الصدیق غیرہ. آپ فرماتے ہیں اللہ نے خالی صدیق کو صدیق بنایا، کسی دوسرے اور کو صدیق نہیں بنایا ہے. اللہ نے صدیق کہا. اور دوسری خوبی کہتے وَهُوَ صَاحِبُ الْغَارِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آقا علیہ السلام کے غار کے ساتھی ہیں. بہت سلو بولے یار. اس میں خوبی کیا ہے معلوم؟ خوبی سنے پہلے. غار میں حضور کے ساتھ تھے، آگے کفار اوپر دہانے پر. ابو بکر نے کہا سرکار اگر یہ اپنے پاؤں کو دیکھیں گے ہم لوگ کو دیکھ لیں گے. آقا نے فرمایا لا تحزن، اے ابو بکر غم مت کرو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے دونوں کے ساتھ ہے. مانا یہ عظمت سمجھے، آقا نے اپنے ساتھ شامل فرمایا. مانا ہمارے ساتھ ہے. تو ابو بکر صدیق کی اس نیکی کے بارے میں آتے عمر فرمایا کرتے تھے ابو بکر کی وہ نیکی جو غار ثور میں رہی، عمر اس نیکی کے لیے اپنی ساری نیکیاں قربان کرنے کے لیے تیار ہے. کیا منصب ہے ابو بکر کا. تیسری بات، ہجرت میں حضور کے ساتھی بنے، اور وہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز پڑھانے کا حکم دیا جبکہ لوگ موجود تھے. حضور نے ان کو مصلی امامت میں کھڑا کیا. اور بہت ساری باتیں ہیں.
ایک آخری حدیث پیش کر کے وقت چونکہ زیادہ ہو چکا ہے، اگرچہ چھٹی ہے پھر بھی لیکن ہوٹل پہ بیٹھنا قضا نہ ہو جائے، گھومنا ٹہلنا قضا نہ ہو جائے، اس قضا کو بچانے کے لیے میں یہ ادا کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہوں۔ ایک بار درود پاک پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پردہ فرما گئے آتے عمر ابو عبیدہ کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا ابو عبیدہ ہاتھ پھیلاؤ میں تمہاری بیعت کرتا ہوں۔ حضرت عمر نے کہا، ابو عبیدہ نے کہا میری بیعت کر رہے ہو؟ اے عمر تم میری بیعت کر رہے ہو جبکہ ابو بکر موجود ہے۔ وہ ابو بکر جو صدیق ہے اور وہ دو میں سے دوسرے ہیں، دو میں سے دوسرے نہیں سمجھ پائے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، دو میں کے دوسرے ہیں، غار میں دو رہے، اول مصطفیٰ رہے ثانی صدیق رہے۔ تو کہا اول تو مصطفیٰ ہے ثانی صدیق ہے، تو قرآن میں اللہ نے ثانی فرمایا، بول دو یار، اللہ نے قرآن میں فرمایا ثانی اول مصطفیٰ، تو ظاہر سی بات ہے جو مصطفیٰ کے بعد خلیفہ بنے گا وہی ہوگا جس کو ثانی کہا گیا ہے نا۔ اب ایک بات اور، ہمارے یہاں ویلنٹائن کی وبا پھیلی ہوئی ہے۔ صحابہ نے حضور سے محبت کا اظہار کیا نا، ہم لوگ کسی کی بہن کسی کی بیٹی سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں، اگر وہ ہماری بہن بیٹی سے محبت کا اظہار کرے گا تو کیا ہوگا؟ پھر تو بہت خون گرم ہو جائے گا، کھول جائے گا، ٹینشن میں آ جائیں گے، ہماری بیٹی کی عزت ہے، ہماری بہن کی عزت ہے، کیوں؟ دوسرے کی بہن بیٹی کی عزت نہیں ہے؟ آقا علیہ السلام نے محبت کا اظہار کیا ہے تو مصطفیٰ سے ایمان ایسا رہا، صحابہ اکرام کا محبت اس پر اظہار ہوا، تو اپنے اندر خوبیاں یہ سب پیدا کریں۔ ویلنٹائن یہ سب انگریزوں کے بنائے ہوئے طریقے ہیں، اور جب مغرب سے سورج بلند ہوگا قیامت آئے گی، مغرب سے آیا قیامت آئے گی، تو کہا جو مغرب کی تہذیب ہے وہ آئے گی تو قیامت آئے گی۔ یہ ویلنٹائن یہ مغرب کی دین ہے، یہ ان کی تہذیب ہے، یہ قیامت لے کر کے آئیں گی، ہماری عزتوں کو نیلام کریں گی۔ اگر اپنے آپ کو سنوارنا ہے، بنانا ہے، تو مصطفیٰ کی تہذیب پر آنا پڑے گا، مصطفیٰ کے طریقے پہ آنا پڑے گا، اور آقا علیہ السلام سے ایسی محبت کرنی پڑے گی کہ خود کو، بچوں کو، سب کو مصطفیٰ کے نام پہ قربان کرنے کے لیے تیار رکھنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو غیر شرعی کلمات نکلے ہوں تو میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ بہت اہم حدیثیں رہ گئیں، اللہ تعالیٰ موقع دے پھر انشاءاللہ شان صدیق بیان ہوگی۔ دوران گفتگو غیر شرعی کلمات نکلو، پھر میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا